الرحيم فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے قوم کا مثال اس کے بزرگ کا ایک مثال دیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بزرگ تھا جس کا نام بلعام باورہ تھا۔ وہ مستجاب الدعات تھے، بڑے ولی اللہ شخصیت تھے، جو بھی اللہ سے دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے تھے۔ اور اتنا بڑا صاحب المستجاب الدعات شخص، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لشکر بھیجا اس قوم کے تباہی کے لیے جو مشرک تھے، کافر تھے، اللہ کو ماننے والے نہیں تھے۔ تو وہ لوگ آ گئے، اس بلعام باورہ کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آئے تو اس کو شکست مل جائے اور ہمیں فتح نصیب ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں کس طرح دعا کر سکتا ہوں، حالانکہ وہ اللہ کا نبی اور رسول ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت اور خاص تعاون اور مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہے، تو میری دعا کیا کرے گی، اس لیے میں دعا نہیں کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے بہرحال منتیں بھی کی اور لالچ بھی دی، پیسہ بھی دیا، فلوس بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ لیکن اس کی بیوی، انہوں نے پھر زیادہ سے زیادہ اس کو توجہ دلائی کہ آپ دعا کریں، تو اس نے دعا کا ارادہ کر لیا۔ وہ جب گدھے پر بیٹھے، گدھے پر سواری کر کے جب جبل کی طرف جانے لگے تو گدھا بھی زمین پہ بیٹھ گیا، کیونکہ جانوروں کے اندر بھی اتنا شعور ہوتا ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کو نافرمانی سمجھتے اور اچھا نہیں سمجھتے۔ کہ گدھا بیٹھ گیا تو گدھے کو مارنے لگا، تو وہ گدھا بھی زبان حال سے اس سے کلام کرنے لگا، کہنے لگا کہاں جا رہے ہو، کس کے خلاف دعا کرنے کے لیے جا رہے ہو، وہ تو اللہ کا کلیم ہے، اللہ اس سے کلام فرماتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس پر کتاب نازل فرماتے ہیں، وہ اللہ کا خاص ایک مقرب ہے، تو آپ کس لیے اس کے خلاف دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس کو بہرحال مارا اور پیٹا اور آگے گئے، اور دعا کے لیے جب کھڑے ہوئے تو دعا بھی اس قوم جبارین عمالقہ کے جبارین کے خلاف کرنے کے لیے گئے، تو ان کے لیے تھے دعا، لیکن الفاظ میں کہتے اللہ حضرت موسیٰ کی مدد فرما اور ان کو ذلیل و رسوا کر۔ لیکن اس کی نیت فاسد ہو گئی، تو پھر اس نے اس کی زبان کتے کی طرح، اللہ نے اس کا مثال دیا ہے، تھا تو بڑا بزرگ، تھا تو بڑا اہل علم، تھا تو بڑا ہی عقل و فہم و فراست کا مالک، لیکن جب ان نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کے خلاف طریقہ اختیار کیا، تو اللہ نے اس کی زبان کو کتے کی طرح باہر نکال دیا۔ کتے کی طرح کیوں؟ اسی لیے کہ کتا جو ہوتا ہے وہ سانس لینے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، جب ان تحمل علیہ یلہث او تترکو، اگر اس پر کوئی بار رکھو تو پھر بھی جو ہے اس کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، اگر بار نہ بھی رکھو تب بھی وہ اس طرح جو ہے نا سانس کے تکلیف میں ہوتا ہے، اس کی زبان بھی باہر آ گئی۔ تو کہنے لگا ابھی تو میں ذلیل و رسوا ہو چکا ہوں، ابھی آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں، آپ اس پر عمل کرو گے تو آپ کامیاب ہو جائے گے۔ تو کہا کون سی ہے؟ بنی اسرائیل کو کہا کہ آپ اپنی حسین و جمیل نوجوان عورتوں کو باہر ان کے لیے نکال دو، کیونکہ النساء حبائل الشیطان، یہ جو عورتیں ہوتی ہیں شیطان کی جال ہوتی ہیں، شیطان اس کے جال سے لوگوں کو پکڑتا ہے۔ تو یہ کئی دنوں سے باہر ہیں اور ان کے پاس اپنی بیویاں بھی نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ جو ہے مزے اڑائیں گے، اور جس قوم میں زنا عام ہو جاتی ہے پھر اس کی فتح اور نصرت تو نہیں ہوتی ہے، ان کو تباہی مقدر ہوتی ہے۔ تو پھر انہوں نے اس طرح کیا، ان کو سنگار کر کے ان کو بڑے تزئین کے ساتھ ان کو بھیجا، اور جب وہ پہنچے تو اس بنی اسرائیل میں سے ایک ملعون شخص تھا، زمری بن شلوم، انہوں نے ایک لڑکی کو حسین جمیل کو لیا اور ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں آپ سے پوچھتا نہیں ہوں کہ آپ تو کہیں گے کہ حرام ہے، لیکن میں آپ کی مانوں گا بھی نہیں، میں اس کے ساتھ جاؤں گا، آپ کی جو مرضی ہے چاہو کر لو۔ تو وہ اس کے ساتھ زنا کرنے لگے۔ جب زنا کی تو اس زنا کے جرم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب مسلط کیا کہ ایک طاعون کی بیماری وہاں پھیل گئی،
70,000 بنی اسرائیل کے لوگ اسی ہی 1 گھنٹے کے اندر سارے کے سارے مر گئے۔ اتنا بڑا اللہ کا عذاب ان کے پاس پہنچ گیا، 1 گھنٹے کے اندر 70,000 بنی اسرائیلی لوگ وہ مر گئے۔ تو فیحاس بن ایراس نامی ایک شخص تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردار مقرر کیا تھا، وہ نیزہ اور تلوار لے کر گئے اور اندر اس کو اور جس کے ساتھ زنا کر رہے تھے ان کو مار دیا۔ اس تلوار کے اندر اس کا سر اٹھا کے کہا کہ اللہ اس کے صدقے ابھی بس ہمیں معاف کر دے، اللہ آپ کے جس نے گستاخی کی ہم نے اس کو مار دیا، اس لیے ہمیں حفاظت دے، تحفظ دے، ہماری مدد و نصرت فرما دے۔ تو اسی لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اسی لیے اللہ کا خوف، انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خواتین پر ہے۔ اس لیے کوئی عالم ہو، کوئی بڑا بزرگ ہو، کوئی نمازی ہو، کوئی تہجد گزار ہو، اللہ کے ساتھ ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اس اعمال کو حبط اور حقارت نہ کر دے، اللہ اس اعمال کو ختم نہ کر دے۔ اس لیے اللہ